اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 176 شامل ہے۔ اور ناظرین، یہ سورۃ النساء کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد فإن کانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر ایک شخص فوت ہو جائے جس کی نہ کوئی اولاد ہو، نہ ماں یا باپ، اور اس کی ایک حقیقی یا الاتی بہن ہو، تو اس بہن کو اس کے ترکہ کا نصف حصہ ملے گا، اور وہ شخص اپنی بہن کا وارث ہوگا۔ اور اگر اس کی بہن کی اولاد نہ ہو، پھر اگر 2 بہنیں ہوں تو ان کا حصہ اس بھائی کے ترکہ سے 2/3 ہوگا۔ اور اگر بھائی بہن ہوں جن میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ یستفتونک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کا مادہ فتح ہے۔ ابن فارس رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس مادہ کے 2 معنی ہیں۔ پہلا، تازگی اور نیا ہونا، شباب اور نوجوانی کا مفہوم اسی سے ہے۔ دوسرا، فیصلہ یا حکم کو واضح کر دینا۔ افتاء کا مطلب ہے کسی بات کا حکم بیان کرنا، فتویٰ دے دینا، کسی سوال کا جواب دے دینا۔ کہتے ہیں کہ اس کی اصل فتن یعنی نوجوان ہے جو قوت و تازگی رکھتا ہے، یا پھر یہ الفتوۃ سے ہے جس کے معنی سخاوت کے ہیں۔ چنانچہ استفتاء کا معنی ہے فتویٰ یا حکم یا فیصلہ طلب کرنا۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ ناظرین، علامہ سید محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صاحب تاج العروس میں لکھتے ہیں کہ کلالہ اس مورث کو کہتے ہیں جس کا نام نہ والد ہو، یعنی ماں باپ نہ ہو، اور وہ زندہ نہ ہو، اور اولاد بھی نہ ہو۔ یا کلالہ اس وارث کو کہتے ہیں جو نہ والد ہو اور نہ اولاد ہو، جیسے امزاد بھائی یعنی چچا زاد بھائی، یا اخیافی بھائی بہن۔ ابن قتیبہ دینوری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ مصدر ہے تکللہ نسب سے، جس کے معنی ہے نسب اس کے اطراف تک پہنچ گیا۔ باپ اور اولاد آدمی کی دونوں طرفین ہوتی ہیں۔ جب آدمی مر جائے اور نہ باپ چھوڑے اور نہ اولاد، تو وہ اس طرح مر گیا کہ اس کی دونوں طرفین چلی گئی۔ اسے ہی
کلالہ کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو عبداللہ بن زیاد ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مورخ و عالم حدیث گزرے ہیں۔ ان سے منقول ہے کہ دور کے عمزاد یعنی چچا زاد کو کلالہ کہتے ہیں، اور اخفش اکبر عبد الحمید بن عبد الحمید ابو الخطاب رحمۃ اللہ علیہ یہ نحو کے ماہر تھے۔ انہوں نے ابو زکریا یا المعروف الفرا رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ والد، ماں باپ اور اولاد کے سوا قرابت داروں کو کلالہ کہتے ہیں، اور ان کو کلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ میت کے نسب کے گرد قرابت کی جہت میں گھومتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کا والد یعنی ماں باپ اور ولد ساقط ہو جائے وہ کلالہ ہے۔ نیز کل کا معنی تھکنا ہے، اور ضعیف کو تھکنا لازم ہے۔ یہاں لازم بول کر ملزوم مراد لیا گیا ہے، کیونکہ جو وارث اصول اور فروغ نہ ہو تو وہ ضعیف ہوتے ہیں، اس لیے کلالہ کا معنی ہے ضعیف وارث۔ ناظرین، اکثر صحابہ کا یہ قول ہے کہ جس کا نہ والد یعنی ماں یا باپ ہو اور نہ اولاد ہو وہ کلالہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول جمہور صحابہ کو مثل ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ کلال وہ شخص ہے جس کی اولاد نہ ہو، اور یہ ان کا آخری قول ہے۔ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں موت کے وقت یہ وصیت کی کہ کلالہ تمہارے قول کے مطابق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا کیا قول ہے؟ انہوں نے کہا جس شخص کی اولاد نہ ہو۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کلالہ کون ہے؟ انہوں نے کہا والد اور ولد کے ما سوا کلالہ ہے۔ میں نے کہا قرآن نے تو کہا ہے ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو وہ کلالہ ہے، یعنی اس آیت میں کلالہ کی تعریف میں والد کی نفی کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اور مجھے جھڑک دیا۔ میں کہتا ہوں اشکال کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں کلالہ کی تعریف کی گئی ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو، اور اس میں والد کی نفی کا ذکر نہیں ہے۔ اور اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ کلالہ کی تعریف میں والد کی نفی حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث سے ماخوذ ہے، کیونکہ یہ آیت انہی کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ تو اولاد تھی اور نہ والد زندہ تھے۔ ناظرین، حضرت جابر کی اس وقت والدہ بھی زندہ نہ تھی، اس لیے کلالہ اس کو کہتے ہیں نہ جس کے نہ ماں باپ زندہ ہوں اور نہ اولاد زندہ ہو۔ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے تشریف لائے۔ اس وقت میں بیمار تھا، ہوش میں نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری میراث کس کے لیے ہوگی؟ میرا وارث تو کلالہ ہوگا۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس حدیث میں صالحین کے استعمال شدہ اشیاء اور آثار سے تبرک حاصل کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے آثار کا ظہور ہے، اور یہ کہ بڑوں کو چھوٹوں کی عادت کرنا چاہیے، اور اہل علم سے
مسائل معلوم کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ کلالہ وہ ہوتا ہے جس کا نہ والد یعنی ماں یا باپ ہو اور نہ اولاد ہو، کیونکہ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف بہنیں تھیں، نہ والدین تھے اور نہ کوئی ان کی اولاد تھی۔ کلالہ کی تعریف میں جہاں یہ کہا گیا کہ اس کا والد نہ ہو، اس سے دونوں ماں باپ مراد ہیں، اور جہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا بیٹا نہ ہو اور نہ ہی اس کی کوئی بیٹی ہو۔ ناظرین، اس سورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اموال اور میراث کے احکام بیان کیے ہیں تاکہ سورت کے اول و آخر میں مناسبت ہو، اور اس سورت کے وسط میں یہود نصارہ اور منافقین کا رد فرمایا ہے اور ان کے شبہات کو زائل کیا گیا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرث ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین۔ اگر ایک شخص فوت ہو جائے جس کی نہ کوئی اولاد ہو نہ ماں باپ، اور اس کی ایک حقیقی یا علاتی بہن ہو، تو اس بہن کو اس کے ترکہ کا نصف حصہ ملے گا، اور وہ شخص اپنی بہن کا وارث ہوگا۔ اگر اس کی بہن کی اولاد نہ ہو، پھر اگر دو بہنیں ہوں تو ان کا حصہ اس بھائی کے ترکہ سے 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر بھائی بہن ہوں جن میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی، تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ ناظرین، جو شخص کلالہ ہونے کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس آیت میں اس کے بھائیوں اور بہنوں کے 4 احوال ہیں۔ پہلا، ایک شخص فوت ہوا اور اس کی صرف ایک بہن ہو تو اس کو اس کے ترکہ میں سے نصف ملے گا۔ پھر اگر اس بات ہیں تو باقی ترکہ ان کو ملے گا، ورنہ وہ باقی نصف بھی اسی بہن کو ملے گا۔ اور دوسری صورت، اگر عورت فوت ہو جائے اور اس کا صرف ایک بھائی وارث ہو تو اس عورت کا تمام مال اس بھائی کو مل جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کا صرف ایک بھائی ہو، وہ بھی اس کے تمام ترکہ کا وارث ہوگا۔ تیسری صورت میں کوئی مرد یا عورت فوت ہو جائے اور اس کے صرف 2 یا 2 سے زائد حقیقی یا علاتی بہنیں ہوں تو ان بہنوں کا 2/3 حصہ ملے گا۔ اور چوتھی صورت میں کوئی مرد یا عورت فوت ہو جائے اور اس کے وارث صرف بھائی اور بہن ہوں، ان بہن بھائیوں میں اس کا ترکہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ وہ اس طرح کہ مرد کو 2 حصہ اور عورت کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ۔ ناظرین، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ بظاہر اس پر ایک اشکال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ کراہیت مضاف محذوف ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام بیان فرماتا ہے تمہاری گمراہی کو ناپسند کرتے ہوئے، جیسا کہ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 82 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاسْأَلُوا الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور اگر آپ کو اعتبار نہ ہو تو دریافت کیجئے ان بستی والوں سے جس میں ہم رہے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں حرف نفی محذوف ہے، اور معنی ہے اللہ تعالیٰ احکام بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، جیسا کہ پارہ نمبر 22 سورہ فاطر آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، یعنی یقینی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور
زمینوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی تھام بھی نہیں سکتا۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گمراہی کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم جان لو کہ یہ گمراہی ہے اور اس سے اجتناب کرو۔ ناظرین، اس سورت کے شروع میں فرمایا گیا تھا کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس سورت کے آخر میں فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کے کمال علم پر دلالت کرتی ہے، اور علم اور قدرت ہی دو ایسے وصف ہیں جن پر الوہیت کی بنیاد ہے، کیونکہ جس کو علم نہ ہو کہ اس کی مخلوق اس کی اطاعت کر رہی ہے یا نہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جس کو علم تو ہو لیکن وہ اطاعت کرنے والوں کو جزا دینے پر اور نافرمانی کرنے والوں کو سزا دینے پر قادر نہ ہو، وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے خصوصیت کے ساتھ ان کے ذاتی علم اور ذاتی قدرت کی نفی کی ہے، حالانکہ ان کا کوئی وصف بھی ذاتی نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اور ناظرین، یہاں پر سورہ نساء کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے پوری سورہ نساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر دی، اور اس میں جو بھی قوانین اور ضوابط اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ میں نے حد الامکان تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کوئی، اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ جو کوئی سورہ نساء کو اچھی طرح سے یاد کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عنایات خاص کا مستحق ہے۔ یقینی بات ہے اس میں ایسی ایسی باتیں درج ہیں جو ازدواجی زندگی پر میں خاص طور کے لیے اور عام طور پہ بھی اس میں جو احکامات نازل فرمائے گئے ہیں وہ قابل عمل ہیں، ان پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے سنا اور سنایا، جو کچھ پڑھا اور پڑھایا، اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے اپنی ذات میں، اور آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین، کوشش تو یہی ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔